بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف سبق نمبر 6۔ یاسی مصنف علیہ الرحمہ مساقات وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ مساقات کسے کہتے ہیں۔ کتاب المساقات والمزارعہ، مساقات اور مزارعی کی بات کریں۔ مزارعی محقالی مخابری کی باتوں کے مساقات کا معنی ہے آبپاشی کرنا، کھیتیوں کو، سبزی کو، پھل کے جو درخت ہوتے ہیں ان کی کیا کرنا، ان کو پانی دینا، اس کو کہتے ہیں مساقات۔ قال حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال اخبرنا يحيى هو القطان بن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ خیبر سے آدھی پیداوار دینے پر لینے پر زمین سپرد کرنے کا اور ان میں کاشت کرنے کا معاملہ فرمایا تھا۔ وقال حدثنا علي بن حجر الساعدي قال اخبرنا علي وهو ابن مسهر قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، پیغمبر صلی اللہ علیہ خیبر کی جو زمین فتح کی تھی یہود کو دوبارہ فصل کے لیے دے رکھی تھی کہ آدھی پیداوار آپ دیں گے چاہے وہ پھل ہو یا فصل ہو۔ وكان يؤتي ازواجه كل سنة 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير، ہر سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متوہرات کو 100 وسق دیتے تھے۔ 100 وسق میں سے 80 جو تھے وہ کھجور کے اور 20 جو کے لیے تھی۔ فلما ولی عمر، جب عمر سے اب کا دور خلافت ہے، قسم خیبر کے علاقے تقسیم کی۔ خیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقطع لهن الارض والماء، کہ ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ زمین اور پانی دونوں ان کے لیے کیا کرے، جاگیر کر دے، حصے دے دے۔ او یضمن لهن الاوساق كل عام، یا کیا کر دے ان کو اوساق کی ضمانت دے کہ وہ وسق آپ کو چاہیے یا علاقے آپ کے لیے تقسیم کر دو۔ فاختلفنا، تو ازواج مطہرات نے اختلاف کیا۔ فمنهن من اختار الارض والماء، بعض کہا کہ ہمیں علاقہ اور پانی چاہے، بس آگے ہم خود کاشت کریں گے، کسی سے کروائیں گے۔ ومنهن من اختار الوسق كل عام، بعض نے وسقوں کا کہا کہ وسق دے۔ فكانت عائشہ وحفصہ من اختارتا الارض والماء، حضرت عائشہ صاحبہ اور حفصہ صاحبہ نے کہا کہ ہمیں زمین دے کر تقسیم کرے، پانی وانی جو باری ہونا وہ بھی دے دے۔ وقال حدثني ابن نمير قال اخبرنا ابي قال اخبرنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع وثمر، واختص الحديث بنحو حديث علي بن مسر ولم يذكر فكانت عائشة وفاطمة وحفصة ممن اختارتا الارض والماء۔ وقال آگے اس میں رہتی حفصی وغیرہ کی بات نہیں ہے کہ خیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایقطع لهن الارض ولم يذكر الماء، پانی کا بھی ذکر نے اس حدیث میں صرف زمین کے تقسیم کرنے کی بات عمر سے نے کی تھی۔ وقال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح ہوا، فتح کیا صحابہ نے، سألت یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقرهم فیها، یہود نے درخواست کر کے پیغمبر علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت آگے ہم کیا کہا، ہمیں اسی پر مقرر کرے، اس علاقے میں ہمیں رہنے دے، ہم کاشت کریں گے، زمین کو کیا کریں گے، آباد کریں گے، فصل وصل لگائیں گے، اور ہمیں اسی بھی اس کی مہارت ہے۔ علی ان یعملوا علی نصف ما خرج من الثمر والزرع، کی جو پیداوار اس سے آئے گی نا کام کاج ہم کریں گے، آدھی پیداوار ہم دیں گے، آدھی تمہاری ہوگی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرکم فیہا علی ذالک ما شئنا، کہ چلو جب تک ہم چاہیں نا آپ کو یہ معاملہ دے کر ہم تمہیں برقرار رکھتے ہیں، کرتے رہنا، جب ہم چاہیں تم سے واپس لیں گے۔ ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسر ونبي الله وزاد فيه وكان ثمر يقسم على السهمان من نسب خیبر، وہ جو پل ولاتا تھا نا
وہ کیا کرتے تھے؟ آدھا آدھا حصہ کر کے تقسیم کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمس، پیغمبر اس سے خمس لیتے تھے، باقیات جو ہے لوگوں کے بیچ تقسیم کرتے. قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه دفع الى يهود خیبر نخل خیبر وارضها. پیغمبر نے خیبر کی جو کھجوریں تھی منا درخت اور جو فصل وصل کے لیے زمین تھی وہ دے دی کہ علی یعتملوها من اموالهم، اپنے مال خرچ کر کے اس میں کام کاج کرو، کاشت کرو، آباد کرو وغیرہ، سب کچھ تم نے کرنا ہے. ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شطر ثمرها، اور جو پیداوار ہوگی نہ آدھی مسلمانوں کو دینی ہوگی. وحدثني محمد بن رافع واسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. عمر رضی اللہ عنہ نے یہود اور نصارہ کو حجاز علاقے سے جلا وطن کیا تھا. وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی خیبر، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیبر علاقے پر غالب آ گئے، فتح کیا، اراد اخراج اليهود منها، یہود کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے. وکانت الارض حين ظهر عليها لله عز وجل ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم وللمسلمین، اور جب اس علاقے کو پتہ کیا نا ظاہر کو علاقہ و زمین کن کی ہو گئی؟ اللہ رسول کے لیے اور مسلمانوں کی ملکیت ہو گئی. فاراد اخراج اليهود منها، یہود کو جلا وطن کرنا چاہا تو یہود نے عرض ورز کر کے گزارش کر کے کہا کہ فسالت اليهود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرون بها، کہ ہم اس پر رکھو، ہم کا کام کاشت کریں گے اور آپ کی جو آپ کے حکم کی مکمل تعمیل کریں گے. علی ایکفو عملہ، کی کام کاج ہم کریں گے. ولہم نصف ثمر، اور جو پل ول وغیرہ یہ گنا سب کچھ ہم آپ کو آدھا دیں گے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، بس چلو ٹھیک ہے کرتے رہنا جب تک ہم چاہے. فقروا بها وہاں رہے حتى اجلهم عمر الى تیما وأریحا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے بھی ان کو بگا دیا، جلا وطن کر دیا، تیما اور اریحا علاقے میں چلے گئے. اس باب میں مسئلہ کس کا ہے؟ مساقات اور مزارعت کا ہے. مزارعت بس اس سے جڑا مسئلہ ہے، اصل مساقات. ان حدیث شریفہ کو جب آپ دیکھ لینا تو مساقات کی اجازت کا پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے. امام مالک، ثوری، لیث، شافعی، احمد اور جمیع فقہا محدثین اہل ظاہر جمہور العلماء یہی کہتے ہیں کہ مساقات کر کے کام واج کر کے اس طرح پر دینا درست ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مساقات جائز نہیں ہے. اور یہ جو احادیث شریفہ ہے نا ان کو طویل کر کے حضرت امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو خیبر کی زمینیں تھی نا یہ عنوتاً قہراً فتح کی گئی تھی، اور جو لوگ تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. جمہور حضرات ظاہرہ حدیث کو لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو فرمایا تو اقرکم ما اقرکم اللہ وغیرہ کے الفاظ یا نقرکم ما نشاء وغیرہ ہیں کہ وہ لوگ غلام نہیں تھے، اس میں صراحت ہے. پھر آگے یہ مسئلہ ہے کہ خیبر کے علاقہ عنوتاً پتہ ہو گیا تھا یا صلحاً، پھر قتال کے تھے، قتال کے بغیر تھا، پھر پورا علاقہ ایسا ہو گیا تھا یا کچھ علاقہ. تو حضرات میں سے کچھ کیا کہتے صحیح بات ہے کہ وہ علاقہ عنوتاً پتہ ہو گیا تھا کیونکہ جنگ ہو گئی تھی وہاں. اصح الاقوال یہی ہیں. اور یہاں پر حدیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے نا جو مختلف حدیث آپ نے پڑھی اور شہرت حد تک پہنچ رہے نا، بار بار مصنف سے ابلا رہے کہ علاقہ عنوتاً پتہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کا حق تھا وہ، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک ہم چاہے آپ کو رکھ لے اور جب اٹھانا چاہے آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں گے. اب آیا گا مسئلہ کہ یار مساقات پر درخت دے سکتا ہے یا نہیں، درخت وغیرہ نا، مثلا آپ نے آڑو کے درخت لگائے، باغ ہوتے جیسے مختلف علاقے ہمارے کربوغا میں بھی ہوتے ہیں درخت، اور بھی علاقے کوٹ میں
امرود کے درخت ہوتے ہیں، مالٹے کے، اسی طرح اور مختلف علاقوں میں، اور اس طرح سے انار کے درخت ہوتے ہیں مساقات اور یہاں پر تو زیادہ پانی کی ضرورت چلو نہیں پڑتی نا، بس موسمی بارشوں سے کام چل جاتے. لیکن جو علاقے گرم ہوتے ہیں یا جہاں پر مختلف وجہ سے جو ہے پانی زیادہ دینا پڑتا ہے، وہاں پر لوگ اسے معاملات آپس میں کرتے ہیں. درختوں کے علاوہ یہ معاملات فصل پر بھی ہوتے ہیں کہ تم کیا کرو، کام کاج کرو، کچھ گھاس واس بھی نکالا کرو، کھیت کو صاف رکھو، اور جو فصل آئے پھر ہم اس میں سے آپ کو کچھ دیں گے یا جو حصہ بھی مقرر کرے. یہ بات یاد رکھ لے، اگر وہ درختوں کا پھل مکمل ہو چکا ہو، صرف پکنے کی قریب ہو، بس ابھی تک رنگ نہ آیا ہو زرد یا سرخ، تو اس وقت مساقات پر کیا کرنا، دینا جائز نہیں، کیونکہ آگے کیا فائدہ ہوگا، رنگ تو خود ہی آئے گا. ہاں اگر پل چھوٹا ہو، ابھی تک گل اور جو اس کی کیا ہے کلیاں ہو آئی ہو، اس طرح سے فصل چھوٹی ہو تو پھر دے سکتے ہیں. آگے نفس مساقات میں ابو داود ظاہری جو کہتے کہ یہ صرف کھجور کا جائز آگے اور درختوں کا مساقات نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حدیث میں جو ہے صرف کھجور اور انگور کے درخت مراد ہے. امام مالک سے کہتے کہ نہیں، جمیع الاشجار، تمام درخت اس میں داخل ہے. امام شافعی وغیرہ کے بھی یہی قول ہے. اور یہ پر نصوص میں صرف کھجور کی بات آئی ہے نا، داود ظاہری کہتے ہم اس کو کہیں گے یار وہاں پر صرف کھجور وغیرہ کے درخت لگتے تھے نا، دیگر درخت وغیرہ نہیں لگتے تھے. اور آج کل جو عرب ممالک میں بہت ساری چیزیں اگائی جا رہی ہیں، سبزیاں لگائی جا رہی، درخت بنائے جا رہے، لگائے جا رہے، باغ بنائے جا رہے، مزرعے وغیرہ، وہ مصنوعی طور پر ہے نا، قدرتی طور پر نہیں ہے. اور پھر یہاں پر جو مساقات کی جاتی ہے نا، مساقات میں کبھی نصف حصے کا کہتے، کبھی ربع، کبھی کسی جزء معلوم کی بات کرتے ہیں نا، تو اس وقت جائز ہے کہ جب آپ بتا دیں کہ نصف، ربع، چوتھا جو بھی دینا چاہے. مجہول طور پر کا ہے وہ جائز نہیں. مثلا آپ اس کو کہہ دیں کہ 10 درختوں کے جو پھل آئیں گے وہ مجھے دیں گے. اب وہ 10 درخت جو ہے نا کون سے علاقے کے، کس جگہ کے، اور باغ میں تو بہت ساری جگہ ہوتی ہے نا کہ کس حصے سے آپ مجھے دیں گے. نفس جو مساقات، اس میں اتفاق علماء کا کہ وہ جائز ہے قلیل پر متعاقدین معاملہ کر یا کثیر پر. آگے آپ پر یہ بات ذکر ہوگی اس حدیث میں کہ ازواج مطہرات کو 100 وسق دیا کرتے تھے. اور وہ جو علاقہ تھا نا، خیبر علاقے کا جو کیا تھا علاقہ تھا، زمین تھی وہ فتح ہو گئی تھی، وہ تو مسلمانوں کی غنیمت بن جاتے نا. جو مجاہدین حضرات ان کو غانمین کہتے، ان میں تقسیم کی جاتی ہیں. جیسے کہ اور بھی بہت ساری جگہوں میں یہی بات ہے. امام مالک اور دیگر کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر امام اس کو وقف بھی کر سکتا ہے، جسے عراق کے علاقے کو عمر صاحب نے کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے اس کے اختیار ہوتے ہیں، تقسیم کر لے اس علاقے کو، یا کیا کر دے جو ان کو کاش کر رہے ہو یا کام کاج کر رہے ان کے لیے چھوڑ دے کہ اس پر کام کرے، اور جو مشترکہ طور پر آئے وہ لوگوں میں تقسیم کر لے غنیمت بیت المال سے، حسب حاجت اس کو کیا کرے آگے خرچ کرے. اور جو خمس ہے وہ تو اسی بھی صرف بیت المال کا ہوگا. اور پھر یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاملہ کیا تھا یہود کے ساتھ، وہ غانمین کی رضامندی کے ساتھ کیا تھا، اور جن لوگوں کو حصے مل رہے تھے وہ بھی ساتھ راضی تھے. پھر آگے یہ کہتے کہ جب عمر کا دور خلافت آیا نا، تو ان کو یہ کیا کر دے واسے جلا وطن کیا، تیما اور عریفہ علاقے میں منتقل ہو گئے. یہ 2 گاؤں تھے اس علاقے میں، وہ آباد ہو گئے.
آگے دیکھیں باب فضل الغرس والزرع. حضرت مصنف علیہ الرحمہ فقہی مسئلے کے بعد کچھ حدیث لا رہے ہیں جس میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ درخت لگانا، فصل لگانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. کیونکہ جب لوگ فصل نہیں کاشت کریں گے، درختوں کا کام نہیں کریں گے، کیاریاں نہیں بنائیں گے، شجرکاری نہیں کریں گے، تو اس سے پھر لوگوں کا جو رزق ہے نا متعلق ہے، ویسے رزق تو اللہ دیتا ہے نا، لیکن اسباب کی دنیا میں یہ لوگ جن ایک دوسرے کے لیے سبب بن رہے. کسان حضرات ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ فصل کاشت کرتے ہیں، گندم، مکئی، سینکڑوں سبزیاں اور سینکڑوں پھل جو ہے لگاتے ہیں، ہمارے لیے محنت کرتے ہیں. اگر ان کو اجرت ملتی ہے، ان کا بھی اس سے رزق بنتا ہے، روزی بنتی ہے، خوراک بنتی ہے، سب کسی ہوتے ہیں. اور یہ جو کام ہے نا صرف بعض لوگ یہ ثواب کے طور پر کرتے جیسے کچھ درخت لگے، اور کچھ لوگ اپنا کاروبار چلا کر بھی کرتے ہیں. چاہے کاروبار کے طور پر کر لے یا ثواب کے طور پر کر لے، دونوں صورتوں میں ثواب ہے. اگر مسلمان شخص ہونا تو ان کو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. جو درخت لگائیں گے، جو فصل وصل کریں گے، کاشت کریں گے، سبزی لگائیں گے وغیرہ، زمین کو آباد کریں گے، کھیتوں کو، یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہاں پر فضائل ذکر کر رہے ہیں آگے. قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا ابي قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء جابر قال قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام فرماتے امام مسلم یغرس غرس، جو بھی مسلمان درخت لگائے، شجرکاری کرے، ایک درخت لگائے، دو لگائے، زیادہ لگائے، حسب استطاعت، الا كان موكل منه لو صدقہ، جو سکھایا جائے جانور کا لے، پرندہ کا لے، چرند پرند انسان جو کچھ بھی ہو، کیڑے ویڑے کیوں نہ کھائے، چینٹی وغیرہ، تو اس کے لیے صدقہ ہے. وہ مسور کمین لو صدقہ، جو اس سے چوری ہو جائے وہ بھی صدقے میں آ جاتے. وما اکل السبع، جو درندے ورندے کائے پہولو صدقہ و صدقہ. وما اکلت الطیر، جو پرند شرند کائے پہولو صدقہ. ولا يرزقه احد، جو بھی اس سے کچھ لے، الا كان له صدقہ، اس کا صدقہ. گرمی موسم میں سے بھی سائے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، لکڑی کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اگر آخر میں درخت کی ہو جائے، خشک ہو جائے یا بانج ہو جائے. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الأم مبشر الأنصارية. ام مبشر انصاریہ کے پاس پیغمبر سمائے پی نخل اللہ، ایک کھجور میں لگی ہوئی تھی، کچھ کھجور وجورے لگا رہی تھی، پانی وانی دے رہی تھی، زمین ہموار کر رہی تھی، یا کھجورے کیا کر رہی تھی؟ اتار رہی تھی، توڑ رہی تھی. فقال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما من غرس هذا النخل، ما یوں کہا کہ من غرس هذا النخل مسلم ام کافر، کہ جو بھی شخصی کھجور درخت وغیرہ لگائے فصل. فقالت، اس نے کہا نہیں بل مسلم، کہ جو مسلمان ایسا کرے. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا، جو بھی مسلمان کوئی درخت لگائے. بعض درخت تو کیا ہوتے ہیں؟ سادہ بہار ہوتے ہیں، بعض جو خزان میں ان کے پتے جڑ جاتے ہیں. پھر بعض درخت جو ہے پھلدار ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے غیر پھلدار ہوتے ہیں، کچھ جو ہے گلزار ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے غیر گلزار ہوتے ہیں. کچھ صرف پھول دیتے ہیں نا، اور کچھ پھول بھی نہیں دیتے، سائے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. لکڑی کا تو ہوتا ہے کم سے کم، اس کی کھڑکیاں، دروازے، الماریاں، شتیر وغیرہ بہت ساری چیزیں بنتی دنیا میں، سارے کے سارے فائدے اس سے متعلق ہے نا. فیکل من انسان، اس سے انسان کائے والا تھا، کوئی جانور کیڑے ویڑا کائے یا کچھ بھی اس سے پائیدار لے، لاٹھی اس سے بنے، کچھ بھی انسان کے فائدے کا بنے والا شے ان کچھ بھی ہو، الا کانت له صدقہ، اگر اس کو اپنی اجرت ملتی ہے، کام کا صلہ ملتا ہے، عوض ملتا ہے، پھر بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا. وقال حدثني محمد بن حاتم وابن ابي خلف قال اخبرنا الروح قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع طائر، کہ اس سے درندہ کائے، پرندہ کائے، وشین کچھ اور مرندہ جو ہے کائے، اللہ کان له فی اجر، میں اجر ہوگا. وقال ابن ابي خلف طائر شيكذا. وقال حدثنا احمد بن سعيد بن ابي رحيم قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا زكريا بن اسحاق قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حائطا. ایک مرتبہ ام معبد سے ابو عبداللہ بن مسعود سے کی ماں تھی،
اس کے باغ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے فقال کہ یوم معبد من غرس هذا النخل مسلم کافر جو مسلمان شخص کیا کرے درخت لگائے کافر لگائے چلو دنیوی صلات سے ملے گا اگرچہ آخرت میں نہ فقال المسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيكل من انسان ولا دابه کہ اس سے کوئی بھی زندہ چیز کیا کر لے کچھ کھا لے انسانوں جنوں جانوروں چرندہ پرند کیڑے مکوڑے رنگنے والے ولا طیر الا كان لصدق اليوم القیامہ جب تک یہ درخت سایہ دے گا یہ درخت پل دے گا اس درخت سے جو بھی فائدے حاصل ہوں گے نا لوگوں کو کیا ہوگا اس سے فائدہ بھی ہوگا اور اس کو صدقے کا ثواب ملے گا اور اس سے پتی وتی بھی کیا کرتے جانور کھاتے ہیں نا بہت چھوٹے چھوٹے رنگنے والے جانور ہوتے ہیں پروانے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے اس کی کیا کرتے پتی بھی کھاتے ہیں قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا حفص بن غياث قال حدثنا ابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا انا بمعاويه تحويل قال حدثنا عمر الناقد قال اخبرنا عمار بن محمد تحويل قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا ابن فضيل كل هؤلاء سب روایت کر رہے ہیں عن الاعمش نبی سفیان عن جابر سے روایت کر رہے زاد عمر روایت کی عن عمار و ابو بکر کی روایت عن ابي معاويه ابو بکر کی روایت میں ابو معاویہ سے ہیں فقال دونوں کہتے ہیں عن ام مبشر وفي روایت ابن فضيل عن امرأة زید بن حارثہ کہ زید بن حارثہ کی بھی صورت ہے وفي روایت اسحاق نبی معاویہ قال ربما قال عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يقل وكلهم قول سب روایت کر رہے ہیں کہ عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حدیث عطا و ابي الزبير و عمرو بن دینار منس میں فضیلت بیان چاہے مختلف حضرات سے مری کچھ الفاظ کا فرق ہے یہ ساری حدیث ایک دوسرے کے لیے تائید ہے نا ایک جگہ دلائل جمع کر رہے ہیں مصنف سے قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم يغرس غرسا يزرع زرعا فيأكل من الطير الإنسان أو بهيمة جانور چھپائے الا كان لبی صدقہ صدقے بن جاتے سب وقال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال اخبرنا بان بن یزید قال اخبرنا قتادہ قال اخبرنا انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل نقلا لام مبشر امرأة من الانصار ایک مرتبہ ایک انصاری ام مبشر نام سے اس کے باغ میں گئی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرس هذا النخل مسلم کافر قال مسلم قولوا کا مسلم بنا حدیث میں پر آگے فضیلت بیان کی یہ جو درخت یہ جو پودے ہیں جو کچھ بھی ہے نا اچھے پودے اور اچھے درخت جو غیر کانٹے دار ہو سب زمین کے لیے زینت ہے زینت زمین کے لیے زیور ہے جیسے ہمارے لیے لباس ہے ان کا بجا بجا کاٹنا درختوں کو کیا کرنا تباہ کرنا ہلاک کرنا جلانا ممنوع ہے اس میں بہت ساری فوائد انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے ان میں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں ہمارے لیے خوراک ڈوز اور فوڈز بنتے ہیں ہمارے لیے اور زمین بھی سے خوبصورت بنتی نا عربستان کے علاقے کی اگر علاقے آپ نے دیکھے ہو وہاں پر درخت نہیں ہوتے تھے سب صحرا تھے بعد میں عرب لوگوں نے کیا کر کے محنت سے وہاں درخت باغ وغیرہ بنائے گلستان لگائے لیکن وہ بڑی مشکل سے وہاں چلتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ساری چیزیں درخت پودے پھول وغیرہ سب قدرتی ہیں اور قدرت نے اس علاقے کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اور یہ سب زمین کے لیے خوبصورتی ہے کیونکہ جس علاقے میں درخت نہ ہو پودے نہ ہو وہ علاقہ ایسا رہتا ہے جسے بے لباس انسان بے لباس چیز ہو بے زیور بے خوبصورتی نہ ہو اور ان ساری چیزوں سے کیا ہے خوبصورتی متعلق ہے اگر پہاڑ ہو بہت بڑا اس میں درخت نہ ہو پودے نہ ہو تو خالی پہاڑ کا کیا بنے گا اس میں کوئلہ بھی نہیں نمک بھی نہیں گیس بھی نہیں پانی وانی کے چشمے بھی نہیں تو کیا کرے گا لوگ اس کی لیکن کیا ہو پہاڑ میں درخت بہت ساری چیزیں لگی ہو بہت سارے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں باب وضع الجوائح یاسی مصنف علیہ الرحمہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ مزید آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر آپ کسی سے پل خریدنا چاہتے یا بیچنا چاہتے نا تو وہ پل یا فصل دے بیچ دے خرید لے جو لگی ہوئی ہے کچھ ظاہر تو ہو گئی ہونا معدوم چیز مجہول چیز ابھی تک جو آئی نہ ہو اس کو نہ خریدے نہ بیچے کیونکہ بعض اوقات جوائح ہوتے جائحہ آفت کو کہتے مصیبت جس سے فصل پھل خراب ہو جائے ہلاک ہو جائے جڑ جائے گر جائے
اور اس میں کیڑے پڑ جائے. قال حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان ابا الزبير اخبره عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن كان بيت من اخيك سمرا تحويل. قال حدثنا محمد بن عباد قال اخبرنا ابو ضمره عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت من اخيك سمرا فصابته جائحه. اگر آپ نے پھل والی یا کچھ فصل بیچی ہو اور اس کو آفت لگی فلا يحل لك ان تاخذ من الشيء، آپ اس سے کچھ بدلہ عوض نہ لیں. بما تاخذ مال اخیک بغیر حق، کیسے آپ اس سے لیں گے سارا کچھ اس کا ہلاک ہو جائے. مانا غرر سے جب بے غم ہو جائے آدمی اس کو کیا کر لے، بیچ کے خرید لے. وقال حدثنا حسن الحلواني قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج باسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وولي بن حجر حاجري برسد قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، کہ جو بھی پھل نہ پکنے سے پہلے مت خریدے مت بیچ. فقلنا الناس ما زهوها قال تحمر وتصفر، کہ زرد ہو جائے یا بڑا ہو جائے، اس کی جو کیا ہے جسد باڈی پوری ہو جائے. ارے تک ان منع له ثمرتا، اگر پھل اللہ تعالی منع کرے، منع نہ پیدا ہو، پیداوار نہ آئے. بما تستحل مال اخی کا، ایک مسلمان بھائی کا مال کس وجہ سے اپنے لیے حلال سمجھ کر لے لیں گے. قال حدثني ابو طاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة حتى تزهي. قالوا پوچھا کہ ما تزهي، تزهي کا کیا مطلب بنتا ہے؟ قال تحمر، سرخ جائے، زرد جائے، پک جانے کی قریب ہو. فقال اذا منع الله ثمرة، اگر اللہ کسی سال جو ہے پھل اچھا نہ لائے، اچھا نہ ہو جائے، فبما تستحل مال اخيك. وقال حدثنا محمد بن عباد قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لم يثمرها الله عز وجل، اگر اللہ اس کا پھل پیدا نہ کر لے، پھل اچھا نہ آئے، فبما يستحل احدكم مال اخيه، کس وجہ سے اپنی بھائی کا مال لے کر لے گا جبکہ اس کو مبدل نہیں ملے گا. قال حدثنا بشر بن الحكم ابراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا اخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الجوائح، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب فصل وصل سبزی یا پھل آفت سے محفوظ ہو جائے نا، تب کیا کرنا، اس کو بیچنا یا آگے کرنا. وضع الجوائح من آفت کٹل جانا. قال ابراہیم قال حدثنا عبد الرحمن بن نصر سفیان بهذا. تیا تک بات کیا ہو گئی کہ جب تک صحیح پھل نہ آئے، پورا نہ آئے، پک نہ جائے، بڑا نہ ہو چکا ہو، تو سوچ تک کیا نہ کرے، نہ بیچے. کہ اس میں دوسرے مسلمان کا کیا بنتے قبل بدو صلاح، بعض اوقات مقدور تسلیم نہیں بنتا پھل یا جو کچھ بھی ہو، اور تخلیہ کرنا بھی مشکل بن جاتا ہے، اور آفتی سمویہ کی وجہ سے بعض اوقات ہلاک بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ایسا کرنا کیا ہے، صحیح نہیں ہے.